وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع ہے حرام رشتے۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان استاد محترم موجود ہیں۔ الحمدللہ استاد محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جانے پہچانے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر اب شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع حرام رشتے پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین پر بے شمار انگنت درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج حرام رشتے کا موضوع لیتے ہوئے ہم سب اس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہالت ہم سے دور فرمائے اور علم کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔ حرام رشتے، دراصل میرے ذہن و دماغ میں یہ عنوان اچانک آیا اور اس کا ایک سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا اور سوال یہ تھا، کیا بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے تو اس کے لیے ایک عذر ہوتا ہے کہ وہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن ایک مسلمان جو پیدا ہی ہوا ہے مسلم گھرانے میں اور اس کی طرف سے یہ سوال آتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے اہم مسائل کے بارے میں جانکاری کی کمی ہے اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں تو واقعی بہت سارے رشتے ایسے آپ کو ملیں گے جو حرام ہیں، یا تو ابدی طور پہ یعنی زندگی میں کبھی بھی وہ رشتے قائم نہیں ہو سکتے، یا غیر ابدی موقت طور پہ حرام ہیں لیکن لوگوں نے وہ رشتے بنا رکھے ہیں، اور چونکہ رشتہ شرعی نقطۂ نظر سے قائم نہیں ہو سکتا، ایسی سچویشن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر حرام کاری ہوگی۔ اور خاص طور سے وہ رشتے جو محارم میں ہوں تو حرام کاری کے ساتھ ساتھ جو ان رشتوں کی حرمت ہے، ان رشتوں کی جو عظمت ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کی بھی دھجیاں اڑتی ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی امور چونکہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں، اور ہر لڑکی اور ہر لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو رشتے کے بندھن میں عموماً بندھتا ہے، لہذا بے انتہا ضروری اور بے انتہا اہم ہے کہ رشتہ باندھنے سے پہلے ہم یہ چیز لازمی طور پہ دیکھ لیں کہ یہ رشتہ شرعی نقطۂ نظر سے بندھ سکتا ہے یا نہیں بندھ سکتا، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔
پیچیدگی نہیں ہے، بس ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کی، ضرورت ہے ہمیں سننے کی، ضرورت ہے ہمیں سوال کرنے کی، معلومات حاصل کرنے کی۔ اگر ہم ان اہم امور میں علم اور جانکاری حاصل نہ کرتے ہوئے لاپرواہی کی بنیاد پر حرام رشتوں کے ساتھ جڑ گئے تو پھر وہاں سے جو ایک نسل نکلے گی، کتنا خطرناک سلسلہ جائے گا، اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس موضوع پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ نہ صحیح لیکن اہم اور بنیادی نکات انسان کے سامنے آ جائیں، تاکہ کبھی بھی خود رشتہ کرنا ہو یا کہیں رشتہ ہو رہا ہو اس سے پوچھا جائے تو وہ کم سے کم اس موضوع پر تشفی بخش اور صحیح رہنمائی کر سکے۔ یہ بہت اہم چیز اور بہت ضروری چیز ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان حرام رشتوں کو ایک آیت کے سلسلے میں پروتے ہوئے بیان کیا، اور اہم فالمہم کے تحت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آئیے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترتیب وار دیکھتے ہیں کہ ان رشتوں کی حیثیت کیا ہے۔ کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کچھ رشتے ٹمپریری طور پہ کچھ وقت کے لیے کچھ اوصاف اور کچھ حالات کے پائے جانے کی وجہ سے حرام ہیں کہ اگر وہ حالات زائل ہو جائیں تو پھر حلال ہو جاتی ہے عورت یا لڑکی۔ تو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس کو ہم محرمات ابدیہ کہتے ہیں، ابدی طور پہ زندگی میں کسی بھی سچویشن میں وہ رشتے قائم ہو ہی نہیں سکتے، اور کچھ موقتاً ہمیشہ کے لیے حرام تو نہیں لیکن کچھ ایسے سچویشن ہوتے ہیں جن میں حرام ہیں، اگر وہ سچویشن زائل ہو جائیں تو پھر حلال ہونے کی صورت نکل آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ شریعت اسلامیہ میں ماں سے کسی بھی بنیاد پر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے آدمی اسی عورت سے نکاح کرے گا جس کے شکم سے خود پیدا ہوا ہے، جس کے شکم کے اندر 9 مہینے رہا ہے، جو حقیقی ماں ہے، جو اصلی ماں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری قسم کی مائیں بھی جڑ جاتی ہیں۔ جو حقیقی ماں اس طور پہ تو نہیں ہے کہ ان کے شکم سے بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن ہے سلسلہ شکم کا جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، اور یہ حرمت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی سچویشن آئے گا تو ان سچویشنوں میں حلال ہو جائیں، لیکن العیاذ باللہ جہاں پر جہالت ہے، جہاں پر شرعی علم نہیں ہے، یا جو اسلام سے ہی محروم ہیں، ان کے یہاں اس محترم اور معزز رشتے کی پامالی پائی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار شاید آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ جو ہے حرام کاری کر بیٹھا یا کر دیا، جس کے گنہگار یہ میڈیا میں پائے جانے والے جو ہے میسج اور مناظر بھی ہیں کہ جو ہے ایسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے بے غیرتی اور بے شرمی کا عجیب و غریب ماحول ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کے شہوت کو میں آگ لگانے والی، شہوت کو بھڑکانے والی تصویریں اور مناظر ایک ہی ساتھ ماں، بیٹی، بہن، بھائی سب دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر شیطانی ماحول نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ بہن کے رشتے کا تقدس برقرار رہنے دیتا ہے، نہ ماں کے رشتے کا، نہ خالہ کے، نہ۔ تو موجودہ صورتحال میں جو مجتمع اور سوسائٹی میں یہ بے غیرتی ہے، جو ٹی وی اور ٹیلی ویژن بالکل مکمل طور پہ بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہماری نسل پر اور ہمارے بچوں پر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف
اور یہ اسی وجہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی پاسداری نہیں ہے. اسلام نے جن آداب کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ آداب نہیں پائے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ماں کے ساتھ رشتہ حرام ہے, جو اپنی سگی ماں ہے, جس کے شکم سے بندہ پیدا ہوا ہے. اسی طرح سے ماں کے سلسلے سے جتنے بھی فروع ہیں, نانی ہو گئی, ماں کی بہن ہو گئی جس کو ہم خالہ کہتے ہیں, یہ سارے رشتے آگے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ماں کے ساتھ ساتھ جو نانی ہے, ماں کی ماں ہے, اسی طرح سے اور اوپر تک چلے جائیے, نانی کی ماں ہے, یہ اس طرح سے جتنے بھی رشتے اس سلسلے میں جڑیں گے, سگے رشتے, وہ تو رشتے حرام ہی ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں جو جس کے شکم سے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں, جس کا ذکر آگے اللہ رب العالمین فرمائے گا, جس کو ہم اپنے باپ کی بیوی کہتے ہیں, ماں تو نہیں حقیقی. جیسے ایک باپ کی 4 بیویاں ہوں تو ایک تو حقیقی ماں ہوگی, 3 نہیں ہوں گی, لیکن ہے وہ بھی ماں. تو ماں ہر صورت میں حرام ہے. ماں کی ماں, اس طرح سے سلسلہ آپ کا آگے تک چلا جائے. وَبَنَاتُكُمْ, اور تمہاری بیٹیاں, یہ بھی حرام ہیں. اور بیٹیوں میں جب آپ آئیں گے تو اپنی سگی بیٹی, پھر بیٹی کی بیٹی, پھر اس کی یعنی یوں سمجھ لیجئے پوتی, پڑ پوتی, اور اس طرح سے جتنا بھی اس سلسلے سے سلسلہ چلا جائے گا, یہ ساری کی ساری بیٹیاں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. رشتہ کسی بھی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ, اور تمہاری بہنیں. اب ان بہنوں میں 3 قسم کی بہنیں آ جائیں. ایک تو سگی بہن آ جائے گی کہ دونوں بھائی اور بہن دونوں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے, ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے, یہ سگی بہن ہو گئی. اور ایک ہوگی اخت لأب. اخت لأب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے 2 بیویاں ہیں, تو یہ بھائی بہن مائیں تو 2 ہیں لیکن باپ ایک ہے. ایک مثال کے طور پہ بیٹا ایک بیوی سے اور بیٹی دوسری بیوی سے, تو یہ دونوں بھائی بہن ہوں گے, اخت لأب ہوں گے, مائیں 2 ہیں لیکن باپ ایک ہے. یا اخت لأم ہو. اخت لأم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائیں تو ایک ہیں لیکن باپ الگ الگ ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک عورت کی شادی کہیں ہوئی تھی اور وہاں سے وہ پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے, اور اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی, تو اب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا. تو اب یہاں پر وہ جو بہن ہے پہلی والی جو دوسرے شوہر سے ہے, اس کا باپ دوسرا ہے لیکن ماں دونوں کی ایک ہے, تو اس کو کہتے ہیں اخت لأم. تو چاہے حقیقی سگی بہن ہو یا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو, ان تینوں صورتوں میں بہن حرام ہوگی اور کسی طرح سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ, اور تمہاری پھوپھیاں, ہمارے باپ ہیں, ہمارے باپ کی بہنیں ہیں, وہ پھوپھیاں بھی حرام ہوں گی. پھوپھیوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہمارے باپ کی جو بہن ہے وہ باپ کے سلسلے سے ہو یا ماں کے سلسلے ہو, جیسے بہن میں آیا کہ حقیقی بہن یا باپ ایک ماں 2 یا ماں ایک باپ 2. اسی طرح سے پھوپھی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس پھوپھی کا رشتہ جو ہمارے باپ سے ہے وہ سگا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی ماں باپ سے ہیں, یا پھر ایک باپ ایک ہے ماں 2 ہیں, یا ماں ایک ہے باپ 2. تو اس سلسلے کی جو پھوپھیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری حرام ہوں گی, کسی بھی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہوگا ان سے نکاح کرنا. وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, اور تمہاری خالائیں, اس میں بھی ایک سگی خالہ ہو سکتی ہے اور ایک اسی رشتے سے کہ باپ کے تعلق سے یا ماں کے تعلق سے رشتہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں بھی اگر ماں کی بہن اس طرح سے رشتہ بن رہا ہے جو اخت لأب بن رہی ہے یا اخت لأم بن رہی ہے, باپ کے تعلق سے بہن بن رہی ہے, ماں کے تعلق سے بہن بن رہی ہے, وہ ایسی صورت میں خالائیں بھی حرام ہوں گی اور ان سے رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا. وَبَنَاتُ الْأَخِ, اور بھائی کی بیٹیاں جس کو ہم بھتیجی کہتے ہیں, اپنی بھتیجیاں بھی اپنے لیے حرام ہیں.
اور پھر ان بچیوں کی بچیاں، پھر ان بچیوں کی بچیاں، پھر ان بچیوں کی بچیاں، اس طرح سے سلسلہ بہت دور تک بھی چلا جائے تو چونکہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے تو اس سلسلے میں کوئی بھی رشتہ آپ کا لگا ہوا ہے تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے وبنات الاخت، بہنیں حرام ہوئیں، اور چاہے وہ سگی ہوں یا اخت لأم ہوں، باپ کے سلسلے سے ہوں یا ماں کے سلسلے سے ہوں۔ اسی طرح سے بہنوں کی بیٹیاں بھی، بہنوں کی بیٹیاں بھی حرام ہوں گی۔ اب یہ بھی سلسلہ آپ آگے لیتے چلے جائیے نیچے تک، بیٹیوں کی بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں، جو فروع ہیں، جو برانچز جائیں گے اس سلسلے سے، وہ بھی ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ ہم رشتہ نہ بہن سے سگی کر سکتے ہیں، نہ اخت اب سے، نہ اخت ام سے، اسی طرح سے ان کی بیٹیوں سے بھی ہم رشتہ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دودھ پلانے والی ماں۔ اب جب دودھ پلانے والی ماں کا ذکر آتا ہے تو اس کی دو شرطیں ہیں رضاعت ثابت ہونے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مدت رضاعت جو ہے میں ہوا ہو، یعنی 2 سال کی عمر میں بچے کے، یعنی جب بچہ کھانے پینے لگا ہو تب نہیں ثابت ہوگی رضاعت، بلکہ 2 سال کی مدت میں ہونا چاہیے، 2 سال کے اندر۔ اور دوسری شرط یہ ہے رضاعت ثابت ہونے کے لیے کہ کم سے کم اس بچے یا بچی نے 5 بار اس عورت کا دودھ پیا ہو۔ 5 بار۔ 5 بار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک وقت میں بچہ بھوکا ہوا اور عورت نے اس کو دودھ پلایا تو اس نے جو ہے اسی ایک ہی اس لمحے میں 5 بار پیا، نہیں، الگ الگ پیریڈ، یعنی 5 بار اسے آسودہ دودھ پلائے، اس طور پہ کہ اس نے جو ہے اس کا دودھ پی کے آسودہ ہو کر کے خود ہی ہٹا دیا ہو منہ، یہ نہیں کہ ایک بار پلا کے منہ اس کا ہٹا دیا، نہیں، اس کا جو ہے وہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو اور بچے نے خود ہی جو ہے پھر اپنا منہ ہٹا لیا ہو۔ اس طرح سے 5 بار ہونا چاہیے، 5 رضعات، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ثابت ہے، کہتی ہیں کہ قرآن میں یہ بات نازل ہوئی تھی کہ پہلے 10 رضعات جو ہے رشتے رضاعت ثابت کرتی تھی، جس کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ 10 جو ہے ان 10 کو 5 نے منسوخ کر دیا، تو اب 5 رضعات ہیں، تو ان 2 شرطوں کے ساتھ رضاعت ثابت ہوگی۔ اب اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا ہے ان 2 شرطوں کے ساتھ، تو وہ دودھ پلانے والی ماں اس کی ہوگی، ام من الرضاعہ، دودھ پلانے والی ماں ہوگی۔ اب اس سلسلے میں جو شوہر ہوگا اس کا، جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا اور دودھ ہوا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی ایک طرح سے باپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس عورت سے پیدا ہونے والی جو بچیاں ہوں گی وہ شیر جو ہے دودھ پیتی بہن ہوں گی۔ اس کے بعد اس عورت کی جو بہنیں ہوں گی وہ بھی خالہ ہو جائیں گی اس کی۔ تو یہ سلسلے جو ہوں گے جو اصل نسب میں تھے، یہی سلسلے یہاں پر بھی ماں سے شروع ہوں گے کہ ماں کے رشتے سے جو ہے جو رشتہ آگے بڑھتا جائے گا۔ تو اگر دودھ شریک بہن سے رشتہ نہیں ہو سکتا تو اس کی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، دودھ شریک بہن بھائی سے رشتہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بیٹیوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ، یہ قاعدہ جو ہے اس قاعدے میں بھی وہ کیا جائے گا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اور یہاں پر مجرد عقد نکاح سے وہ حرام ہو جائیں گے۔ ہم نے نکاح کیا کسی عورت سے تو ادھر اس کی ماں، پھر اس کے ماں کی ماں، سب کی سب جو ہے اب حرام ہو جائیں گی، جو اصول ہیں اس کے، ہماری بیوی کے جو اصول ہیں۔ امہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی
ہماری ساس ہوگی، پھر ساس کی ماں جو ہوگی، پھر اس کی ماں جو ہوگی، اس طرح سے پورا سلسلہ حرام ہوگا، یہ جو سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری وہ بچیاں جو کسی دوسرے شوہر سے ہیں، جیسے کوئی عورت شادی کرتی ہے تو دوسرے شوہر سے بچیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر انتقال کر گیا، پھر اس نے شادی کر لیا کسی اور سے، تو پہلے شوہر سے وہ کچھ بچیاں لے کر کے آئی، 1 2 3 جو بھی، اور تمہارے پاس آئی۔ اب یہاں پر شرط یہ ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، جو تمہاری تربیت میں ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ تو یہ غالباً ایسا ہوتا ہے، غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت مطلقہ ہوتی ہے یا متوفی عنہا زوجہ ہوتی ہے، اس کے پاس بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی، تو جب دوسری شادی کرتی ہے تو عموماً اور غالباً جو ہے وہ اپنی بچیوں کو ساتھ میں دوسرے شوہر کے لے آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچی یا وہ بچہ اپنے ننیحال میں رہ جائے یا اپنے ددیحال میں والے اس کو رکھ لیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ غالبی طور پہ ہے کہ جو تمہاری تربیت میں ہے، ورنہ کہنے کا مطلب یہ ہے، مفہوم آیت یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے جو بچیاں ہیں، ایسی عورت جس کے پاس دوسرے شوہر سے بچیاں ہیں، اس سے نکاح کیا ہے آپ نے، اور نکاح کرنے کے بعد اس عورت سے جمع کر لیا ہے، تو یہ ساری کی ساری بچیاں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اب آپ نکاح نہیں کر سکتے ان بچیوں سے۔ ہاں، اگر آپ نے صرف نکاح کیا ہے، جمع وغیرہ نہیں کیا، اور نکاح کیا ہے جمع سے پہلے طلاق دے دیا، تو اس عورت کی بچیوں میں سے کوئی بچی آپ نکاح کر سکتے ہیں بعد میں، لیکن اگر اس عورت سے جمع ہو چکا ہے آپ کا، تو پھر اس کی جو بچیاں ہوں گی وہ ہرگز آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ یہ مطلب ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے جمع کر لیا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے جمع کرنے سے پہلے اسے چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بچیوں میں سے کسی بچی سے شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بچوں کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ فرض کر لیا جائے ہمارا بیٹا ہے، ہم نے شادی کر دی ہے، اس کی بیوی ہمارے اوپر حرام ہوگی، ہمیشہ کے لیے حلال نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں۔ جس کو ہم بہو کہتے ہیں، اگر اپنی بہو ہے، سگی بہو ہے، تو حرام ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا ہے، جو سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تھا، اس کے بعد طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، تو وہ اصلی یا صلبی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن جو صلبی بیٹے ہیں، اب ان بیٹوں میں اپنا سگا بیٹا ہے، پوتا بھی اس میں آئے گا، پڑ پوتا بھی آئے گا، یعنی پوتے کی بیوی اگر ہے تو پھر دادا کے اوپر حرام ہوگی، ہرگز حلال نہیں ہوگی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ موقت طور پہ ہے، یہ ابدی محرمات میں سے نہیں ہے کہ آپ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یا اخت لأب ہو، ایسی بہن ہو کہ ایک سگی ہے اور ایک باپ ایک ہے اور ماں الگ ہے، یا ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے، ایسے رشتے نہیں قائم کر سکتے، دو بہنیں اس طرح کی ہرگز قائم نہیں کر سکتے آپ۔ تو ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو اکٹھا آپ نہیں کر سکتے، ہرگز دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ہاں ان دو بہنوں میں سے اگر کسی کو آپ نے طلاق، یعنی پہلی کو اگر آپ نے طلاق دے دیا یا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد دوسری اس کی کوئی بہن ہے جو سالی لگتی ہے، اسے آپ لا سکتے ہیں، لیکن بہنوں کو، سگی بہنوں کو اکٹھا ایک ساتھ رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری شکلیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نظر آ جائیں گی اگر غور و فکر کیا جائے تو۔ یہاں پر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یہ تو
اس سے تو مطلب یہ ہے کہ آیت سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو بھی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها، بیوی اور اس کی پھوپھی کو اکٹھا بیوی بنا کر کے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ وبین المرأة وخالتها، اور اسی طرح سے اپنی بیوی اور اس کی خالہ کو، چاہے سگی ہو یا جو ہے اس کی خالہ لأب ہو، لأم ہو، باپ ایک ہو ماں دو ہوں، یہ اس طرح سے نہیں جمع کر سکتے۔ ہاں الگ الگ، جیسے ہمارے پاس کوئی بیوی ہے ہماری اور کوئی طلاق ہو گئی یا کوئی صورت ہو گئی، جدا ہو گئی ہم سے، تو اب پھر اس کی پھوپھی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی ساتھ عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سے عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ بیوی بنا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ الا ما قد سلف، جاہلیت کے دور میں اس طرح سے پائے گئے کہ دو بہنوں کو اکٹھا رکھا، دو بہنوں کو اکٹھا رکھا گیا، اس طرح کے واقعات پائے گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ما قد سلف، جو گزر چکا اسلام سے پہلے وہ تو معفو عنہ ہے، لیکن اب اسلام کا حکم آنے کے بعد جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ضحاک ابن فیروز اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلمت وعندی امرأتان اختان، کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے پاس دو بہنیں تھیں بیوی کے طور پہ۔ فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اطلق احداہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے۔ جاہلیت کے دور میں جب تک تھا تب تک وہ تو معفو عنہ ہے، لیکن اب اسلام کا حکم آ جانے کے بعد ہرگز ایسا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ رشتے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر اس کا خلاصہ آپ اکٹھا کریں، خلاصہ اگر آپ اس کا دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ نسب کے سبب 7 قسم کے رشتے، نسب جو ولادت والا نسب والا رشتہ ہے، اس کے تحت 7 قسم کے رشتے ہیں جو حرام ہیں اور ابدی طور پہ حرام ہیں، کسی بھی صورت میں حلال کی صورت نہیں ہے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ نمبر 1 مائیں، ہماری مائیں ہمارے اوپر حرام ہیں، اور ان میں دادیاں بھی داخل ہیں، یعنی جس کو ہم نانی کہتے ہیں، ماں کی طرف سے جو ہے نانی۔ اب اس میں چاہے باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، اور پیچھے تک چلے جائیں، یہ سب کی سب جو ہے اس سلسلے کے رشتے ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گے، حرام ہوں گے۔ نمبر 2 بیٹیاں، اب ان بیٹیوں میں بیٹیوں کی بیٹیاں، بیٹوں کی بیٹیاں، یہ دونوں کی دونوں شامل ہوں گی۔ نمبر 3 بہنیں، اب ان بہنوں میں سگی بہنیں یا باپ ایک ماں دو یا ماں ایک باپ دو، تو یہ تینوں قسم کی بہنیں جو ہے حرام ہوں گی، ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھوپھیاں چاہے سگی ہوں یا غیر سگی ہوں، جیسے باپ کے تعلق سے ہوں یا ماں کے تعلق سے ہوں، جو رشتہ ان کا قائم ہوتا ہے، ان میں ان تمام قسم کی، تینوں قسم کی پھوپھیاں جو ہے حرام ہوں گی، اور کسی بھی طرح سے ہم اپنی پھوپھیوں سے رشتہ نہیں کر سکتے، گرچہ یہ سلسلہ آگے تک چلا جائے، اوپر تک چلا جائے۔ اسی طرح سے خالاؤں سے ہم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا سگی خالائیں بھی شامل ہیں، اور غیر سگی جو باپ کے تعلق سے ہوں یا ماں کے تعلق سے ہوں، خالہ کے رشتہ اگر جڑتا ہے نا، خالہ لأب یا خالہ لأم، تو یہ تمام کی تمام خالائیں جو ہے اس میں چلی آئیں گی اور اوپر تک چلی جائیں گی، تو اس میں جو ہے تمام قسم کی خالائیں اس میں حلال نہیں ہوں گی ہمارے لیے۔ اسی طرح سے بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں گرچہ چلی جائیں، بہن کی بیٹیاں بھانجیاں کہلاتی ہیں، پھر اس کے بعد اور نیچے چلے جائیے، بھائی کی بیٹیاں پوتیاں، پڑ پوتیاں، لگڑ پوتیاں، تو یہ 7 قسم کے ایسے رشتے ہیں
جو नसबी रिश्ते कहलाते हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए हराम है। इसी तरह से 4 किस्म के रिश्ते ऐसे हैं जो हमेशा के लिए हराम है, लेकिन वो नसबी सिलसिले से नहीं आते बल्कि इज़्दवाजी सिलसिले से आते हैं। जो निकाह का सिलसिला होता है, अक़्द निकाह का, उस सिलसिले से आते हैं। उसमें बीवी की माँ है जो हमेशा के लिए हराम है और फिर ये ऊपर तक चला जाएगा। हाँ, बीवी की माँ, बीवी की माँ की माँ, और ऊपर तक आप चले जाएं। इसी तरह से जैसा कि हमने कहा कि बीवी की वो बेटी, हाँ, जिस बीवी पर से जिमा हो चुका है और वो दूसरे शौहर से थी, वो बेटी, वो भी हराम होगी। तो ये इस बुनियाद पर है कि हमने अक़्द किया, जिमा किया उसकी माँ से, तो ऐसी सूरत में उसकी बेटियां जो दूसरे शौहर से थीं वो हराम करार पाएंगी। इसी तरह से बेटे की बीवी, तो बेटे में पोता, पड़पोता, लकड़पोता ये सारे आएंगे और इन तमाम की बीवियां जो है बाप के ऊपर हराम होंगी। इसी तरह से बाप की बीवी, गर्चे बाप ऊपर तक चला जाए, जैसे दादा है, बाप है, दादा है, उसकी बीवियां जो होंगी वो हमारे ऊपर हराम होंगी। तो इस तरह से ये 4 रिश्ते हैं जो निकाह की बुनियाद पर जो है हराम होते हैं। इसी तरह से आप आ जाइए उन रिश्तों के ताल्लुक से जो दूध पिलाने के ताल्लुक से रिश्ते बनते हैं और वो हराम है हमेशा के लिए, वो भी हमेशा के लिए हराम है। उनमें सबसे पहले वो माँ होती है जिसने दूध पिलाया है हमको, जिसको हम रज़ाई माँ कहते हैं, वो हमारे लिए हराम है। हमारे रज़ाई माँ की बहन जो है, तो बहन कह रहा हूं, हमारे रज़ाई माँ की माँ जो है, जिसको हम सास कहेंगे, रज़ाई सास, जिस माँ ने हमको दूध पिलाया है, जिस औरत ने, वो हमारी रज़ाई माँ बनी, उसकी माँ भी हमारे ऊपर हराम होगी, इसलिए कि वो सास है और दादी के कायम मकाम में है। इसी तरह से जिस बीवी ने दूध पिलाया है उसके शौहर की माँ भी हराम होगी। जिस औरत ने दूध पिलाया है उसके शौहर की माँ, इसलिए कि जिस औरत ने दूध पिलाया तो उसका शौहर हमारा दूध शरीक बाप हुआ, तो उसकी माँ क्या होगी? उसकी माँ हमारे लिए हराम हो जाएगी, यानी हमारे दूध शरीक बाप की, यानी फूफी के दर्जे में आएगी, फूफी के काम मकाम में आएगी। इसी तरह से दूध पिलाने वाली औरत की बहन वो खाला बनेगी। दूध पिलाने वाली माँ की बहन हमारी दूध रज़ाई खाला, जिसको कहते हैं, रज़ाई खाला बन जाए। इसी तरह से जितने भी इस दूध पिलाने वाली माँ के बेटों की बेटियां हैं या बेटियों की बेटियां हैं, बेटों की बेटियां या बेटियों की बेटियां, यानी जिस औरत ने हमको दूध पिलाया उसके बेटे होंगे, तो हमारे भाई हो गए दूध शरीक, उसकी बेटियां होंगी, हमारी बहन हो गई दूध शरीक, तो उसके बेटों की बेटियां और बेटियों की बेटियां ये भी जो है हमारे ऊपर हराम होंगी और किसी भी तरह से हलाल नहीं होंगी। आखिर में वो बहनें जो हमारे रिश्ते में आती हैं इस दूध के रिश्ते से, चाहे वो बाप शरीक हूं या माँ शरीक हूं या जो है बाप और माँ दोनों शरीक हूं, तो इस तरह से जो है वो बहनें भी हमारे सिलसिले में अगर आएंगी कि जो बहन बनती है हमारी दूध शरीक, तो वो चाहे वो मतलब ये है कि उस औरत की बेटी हो सगी या मिसाल के तौर पे जो है माएँ अलग हो, बाप एक हो या बाप अलग हो, यानी जो रिश्ता आएगा इस सिलसिले में वो सारा का सारा जो है हुर्मत का रिश्ता होगा। और इस तरह से इस रज़ाई सिलसिले में जितने भी रिश्ते आएंगे इस ताल्लुक से वो सारे के सारे रिश्ते क्या होंगे? हमेशा के लिए हराम होंगे। तीसरी किस्म बचती है कि वो रिश्ते जो मुअक्कद तौर पे हराम है, एक वस्फ लगा हुआ है, एक सिचुएशन बना हुआ है, वो सिचुएशन और वो वस्फ खत्म हो जाए तो फिर वो हिल्लत के मरहले में दाखिल हो जाएंगे। इस तरह के रिश्ते जो है दर्ज झैल है। नंबर 1, जैसा कि हमने कहा कि 2 बहनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो अगर हमारे अक़्द में कोई औरत है तो उसकी बहन हमारे लिए उस वक्त तक हराम है जब तक कि ये औरत हमारे अक़्द में है, और जैसे ही ये अक़्द
یہ عورت عقد سے نکلے گی، عقد نکاح سے، چاہے طلاق کے ذریعے یا وفات کے ذریعے، تو پھر اس کی بہن کو لایا جا سکتا ہے۔ تو جب تک ہمارے عقد میں عورت ہے تو اس کی بہن جو ہے، چاہے سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، وہ ہمارے لیے اس وقت تک حرام ہوگی۔ ہماری بیوی ہے اور اس کی پھوپھی ہے، تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ جو ہے پھوپھی اور بیوی کو ایک ساتھ نہیں بیوی کے طور پہ رکھ سکتے، تو اس میں بھی وہی سچویشن ہے جو بہن کے معاملے میں ہے کہ جب تک ہم عورت ہمارے پاس ہے تو اس کی پھوپھی کو ہم نہیں رکھ سکتے بطور بیوی، جب تک کہ یہ عورت جو ہے ہمارے عقد سے طلاق یا وفات کے ذریعے ہمارے عقد سے نکل نہیں جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے عقد سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کی پھوپھی ہمارے لیے حلال ہوگی۔ تو بحالت عقد یا بحالت زوجہ اس کی پھوپھی کو ہم نہیں اس سے نکاح کر سکتے، لیکن زوجیت سے نکل جانے کے بعد اس کی پھوپھی سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ عورت بھی حلال نہیں ہوگی ہمارے لیے جس کو ہم نے 3 طلاقیں بتہ دے دی ہیں، طلاق بائنہ، تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت اس وقت تک ہمارے لیے حرام ہوگی، ہم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی، اپنے اختیار اور زندگی گزارنے کی نیت سے کسی اور سے شادی نہ کر لے اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی نہ گزار لے، اور اس کے بعد اس کے ہاں بھی طلاق کی صورت بن جائے 3 بغیر کمپرومائز کے۔ جو ہمارے یہاں حلالہ ہوتا ہے اسی صورت میں ہوتا ہے، اور جس کو حلالہ کے بجائے حرامہ کہنا چاہیے تو اسی صورت میں ہوتا ہے، لیکن شریعت کا جو سلسلہ ہے کہ 3 طلاق ہونے کے بعد اس عورت سے ہمارا آپ کا رشتہ نہیں رہے گا، وہ آزاد اور آپ آزاد۔ اب آپ کوئی کمپرومائز نہیں کریں کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نکاح کرے گی اور پھر کچھ دن تک زندگی گزارے گی، نہیں بنے گا سلسلہ تو پھر طلاق اس پر 3 واقع ہو جائے گی، تو عدت گزرنے کے بعد پھر آپ اسے واپس لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے وہ عورت یا وہ لڑکی بھی ہمارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جو احرام، بحالت احرام میں، یعنی عمرے کے احرام میں یا حج کے احرام میں ہے، تو جب تک وہ حج و عمرہ کر کے فارغ نہیں ہو جاتی ہے ہم اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے لیے ممنوع ہے کہ ہم اس عورت سے نکاح کریں۔ اور اسی طرح سے مسلم عورت کافر مرد کے لیے حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر مسلم عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سوائے کتابیہ کے، کتابیہ یعنی کتابیہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں، اگر وہ محصنہ ہے تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے شریعت میں۔ زانیہ عورت زانی مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اللہ تعالی سے سچی توبہ نہ کر لے۔ الزانیۃ والزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ تو زانیہ مرد زانیہ عورت پہ اور زانیہ مرد زانیہ عورت پہ، یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں اللہ رب العالمین سے سچی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ عورت جو عدت کے پیریڈ میں ہے، کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، یا کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور عورت عدت میں ہے، تو اس عدت کی مدت میں نکاح جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، عدت ختم ہو جانے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں کچھ ایسے سچویشن جن میں کی نکاح حرام ہوگا، اور یہ سچویشن اگر زائل ہو جاتا ہے، یہ وصف اگر ختم ہو جاتا ہے تو ان احوال میں پھر نکاح حلال ہوگا۔ لیکن جو اوپر کی 2 صورتیں ذکر کی گئی ہیں 3، کہ نسب کی وجہ سے یا نکاح کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوئے ہیں وہ ابدی طور پہ حرام ہوں گے، کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں رشتہ کرنے کے تعلق سے اس بات کا بے انتہا خیال کرنا چاہیے اور اس بات کی طرف بڑی توجہ دینی چاہیے کہ ہرگز ایسے رشتوں کے قریب ہم نہ جائیں جو رشتے مشتبہ ہیں، غیر واضح ہیں، کلیئر نہیں ہیں، یا جو رشتے بالکل واضح طور پہ حرام ہیں
جن میں رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، ہرگز ہرگز اس طرح کے رشتے قائم نہ کیے جائیں، ورنہ اگر رشتے قائم کر لیے گئے تو بندہ گنہگار ہوگا، اور اس سے جو نسل نکلے گی وہ نسل بھی غیر شرعی نسل کہلائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام اور حلال رشتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رشتوں کی طرف قدم بڑھانے اور حرام رشتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جہاں تک سوال کا مسئلہ ہے تو معذرت چاہوں گا، اگر کسی کے پاس کوئی اہم امپورٹنٹ سوال ہے اس تعلق سے تو وہ مجھے میسج دے دے گا، تو اس کے بعد اس کو جواب دے دیں گے، اور معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے، ناراض نہ ہوں گے۔ جزاکم اللہ نہیں خیر۔ کوئی بات نہیں شیخ، آمین اللہم آمین، بارک اللہ فیک شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی مجلس اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچی ہے۔ شیخ کو جو ہے کچھ ضروری کام ہے، اسی لیے سوال و جواب کی نشست کو جو ہے شیخ ضروری کام کی وجہ سے اس کو جو ہے نہیں رکھے ہیں، تو آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ، نہیں تو آپ ساتھیان کے پاس جو ہے کوئی سوال ہے جیسا شیخ بتائے ہیں، آپ کو پرسنل میں شیخ کو جو ہے اس ٹاپک کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی شکریہ کے بعد ہم استاد محترم فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کا بھی جو زوم پر تشریف لائے ہیں، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی، آپ سب کو معلوم ہے AIGC کویت کی جانب سے الحمدللہ ہفتے میں 3 اردو دروس چل رہے ہیں، اور تیلگو زبان میں مہینے میں 2 دروس چل رہے ہیں۔ ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ آپ تمام جو ہے ان دروس میں شرکت کریں، اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، اس سے زندگیاں سنورتی ہیں، سدھرتی ہیں، کامیابی کے راستے پر لگتی ہیں زندگیاں۔ تو آپ تمام جو ہے اس میں کچھ شرکت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ اس میں جو بھی بیانات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، سب اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں۔ آپ جو ہے ان کو پھر سے سن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ، دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔